الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلاة. اللهم صل على محمد وجل فرج آل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الكرام السيد الفني السواد المرضي الكاظم الذري صاحب الوقار والسكينة المنظوم بالعزيز المدينة أبي القاسم اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بالشمال. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. معصوم سے پوچھا کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا کہ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں. اللہ کا چہرہ ہوتا ہی نہیں، نہ جسم نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ کچھ. یہ اس کی قوت قدرت طاقت ظاہر کرتی ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کے چہرے نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے لیے تعارف ہے، مظہر عجائبات خداوندی ہم ہیں. تو ایک دن ماہ رمضان کا اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. ایک صحابی نے عرض کی: اے امیر المومنین، آپ تشریف فرما ہوں اور آج کی افطاری آج میرے گھر کرنا ہے، میرے گھر کرنا ہے. مولا امیر المومنین نے منظور فرمایا تو میں ضرور حاضر ہوں گا. پھر کوئی اور ملا، کوئی اور ملا، کوئی اور ملا. جو بھی آتا گیا مولا اس سے وعدہ کرواتے تھے. اور قرآن ذکر کرتا ہے: ان اللہ لکان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو یہ مظہر خداوندی ہیں، یہ ہستیاں اسد کردگار ہیں، عجائبات مظہر کی یہ ہستیاں ہیں. فرمایا ہاں میں حاضر ہوں گا. تو افطاری کے دوسرے دن جیسے وعدہ تھا مولا کے پاس پہنچے. دوسرا دن ہوا تو ایک صحابی نے کہا: مولا میرے کائنات عظیم بادشاہ ہیں، میں نے عرض کی تھی تو میری بات قبول فرما لی اور مجھے ٹائم دے دیا، اور مولا نے افطاری میرے گھر کی، افطاری میرے گھر کی ہے.
تو دوسرا آ گیا مسجد نہیں اور جھوٹ، مسجد نہیں اور مسجد بھی عام نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں نے مولا سے التماس کی تھی تو مولا نے میری التماس قبول فرمائی اور افطاری میرے گھر کی، حتیٰ کہ چلتے چلتے معاملہ 40 افراد تک پہنچا، اور 40 بھی کوئی عام نہیں ہے، صحابی رسول ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کوئی عام نہیں کہہ رہے ہیں، صحابہ رسول کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے ہمارے گھر، ہر ایک الگ دعویٰ کرتا ہے، میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر، یک نہ شد چہل شد، ایک نہ 40 جناب روزہ رکھ ہے۔ لوگوں نے کہا اب تو کسی کو شک نہیں ہوگا، یہ وہ ہستی آ رہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا واضح ارشاد ہے کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے اس پر سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں۔ تو بات یہ صحابہ کی ہو رہی تھی، معصومین کی بات نہیں ہے، معصومین سے زیادہ سچا نہیں، صحابہ سے سچا۔ صحابہ، سب صحابہ سے زیادہ سچا کیا ہے؟ جناب ابو ذر۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو منصف نہ سمجھتے تو ہم آپ کے پاس یہ بات کیوں رکھتے، اپنا مسئلہ کیوں دائر کرتے، انصاف کیجئے۔ انہوں نے کہا آپ سب حضرات مجھے سچا مانتے ہو؟ کہا مانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں۔ ارشاد رسول کے تحت کہا کہ تم سارے غلط کہہ رہے ہو، اگر میں کہوں کہ تم سب غلط کہہ رہے ہو تو مولا نے افطاری میرے ہاں دی۔ اب جناب سلمان محمدی آ گئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہر بندہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ آج امیر المومنین نے افطاری میرے گھر کی ہے۔ تو جناب سلمان فرماتے ہیں بات تو یہی سچی ہے کہ انہوں نے میرے گھر افطاری کی ہے۔ بات بڑھ گئی، سرکار رسول خدا تشریف فرما ہوئے، انہوں نے کہا اگر پوچھتے ہو اے صحابہ کرام تم بھی سارے سچے، ابو ذر بھی سچا، سلمان بھی سچا، مگر حقیقت یہ ہے، اگر حقیقت پوچھیں تو آج افطاری میرے بھائی، میرے جانشین اور میرے وسیع اور وزیر علی ابن ابی طالب نے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد میری اتنی محنت ایک بندہ کافی ہے۔ علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج علی۔ تو یہی شور گھر تک پہنچا، گھر جو ساتھ ہی تھا مولا علیہ السلام تھے، حسنین شریفین تشریف فرما ہوئے کہ سچ پوچھتے ہو تو آج بابا نے افطاری گھر کی ہے اور گھر سے باہر تشریف لے ہی نہیں ہے۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ پہلی ہم سے نہیں پوچھی جاتی، آپ ہی اللہ سے پوچھ کے بتائیں۔ بس دیر نہیں گزری اور جبریل آ گیا، جبریل آیا اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے
کہ علی نے آج افطاری عرش پر کی. سبحان اللہ. اب لوگوں کو سمجھ نہ آئی. یہی ساتھ میں ایک اور دلیل دیتا چلو کہ یہ ہستیاں ایک ہو کر اتنے مقامات پر لوگوں کی عقل پر حیف ہے. اسرائیل کتنے ہیں؟ تیری تھوڑا اونچا کر کے بتائیں مجھے سمجھ آئے. اسرائیل کتنے ہیں؟ مالک الموت ایک. کتنے ہیں؟ ایک. کروڑوں کی جان نکالتے ہیں. رکا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں جی. اس کو تو مان جاتے ہیں. مسلمان بھی عجیب ہے نا، جو ان ہستیوں کے نوکر ہیں، جبریل ہے، اسرائیل ہے، یہ نوکر ہے نا، خادم ہے، نوکر ہے، یہ اولی الامر ہے. اگر یہ ہستیاں امر نہ دیں وہ روح قبض نہیں کر سکتے، ان کو تو مان رہے ہیں. اسرائیل ایک ہے. اگر کسی کا وقت ہے امریکہ میں اسرائیل موجود ہے، یورپ کے کسی حصے میں، کسی ویسٹ کنٹریز میں، ایسٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، زمین کے ہر کونے میں، مگر اسرائیل ایک ہے. اس کو مان لیتے ہیں. جب مولا کی باری آئے نہیں مانتے. یہ کیسے ہوگا؟ اچھا ایک بات اور کرتا چلوں، بس ٹائم ہی اتنا ہے. جنگ صفین آپ نے سنی ہوئی، میں نہیں دہرانا چاہتا. ایک نقطہ بیان کرنا ہے اپنے مطلب کا. ادھر فرعون شام کا لشکر 1,60,000 آپ کی سنی بات، اور امیر کائنات علیہ السلام کا لشکر 80,000 90,000 کا. یہی روایات ہیں. اور راوی بھی عام نہیں ہے. راوی بھی وہ ہستی ہے جسے امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب مالک اشتر ایسے ہی ہے جیسے میں رسول خدا کے ساتھ ہوں، کہ میرے ساتھ مالک اشتر ایسے ہی ہے جیسے میں رسول خدا کے ساتھ تھا. اب جناب مالک اشتر روایت فرما رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میری عقل تو پہنچتی نہیں. آپ شاید سمجھ چاہیں تو مجھے بتا دینا کہ وہ لشکر 1,60,000 کا لشکر 70 ٹولیوں میں پٹ گیا. کتنی ٹولیاں؟ 70 ٹولیاں. اور ہر ٹولی کے پیچھے، ہر لشکر کے پیچھے مولا امیر کائنات ہیں. آگے آگے لشکر ہے. تلوار بھی ایک ہے، امیر کائنات بھی ایک ہے. شاید آپ نے توجہ نہیں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر کائنات بھی ایک ہے، تلوار بھی ایک ہے. اور 70 مگر ٹولیاں. مالک اشتر فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اسد کردگار ہر ٹولی کے پیچھے. ہائے ہائے ہائے. اسد کردگار امیر المومنین ہر ٹولی کے پیچھے. میں دوڑ آیا. ہم جیسا بندہ تو سمجھ سکتا ہی نہیں، مالک اشتر ہی نہیں سمجھ سکتا. ہاں دوڑ آیا. ابھی آپ سمجھ جائیں گے. دوڑ آیا مولا کے خیمے اطہر میں. آ کے دیکھا مولا تو وہاں موجود ہے. حیران ہو کے پوچھتے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ اور میں یہاں کون ہے؟ قال انا. فرمایا وہاں کون ہے؟ قال انا میں. فرمایا وہاں کون ہے؟ قال انا میں. اس نے کہا مولا اس کا مطلب ہے وہ جو نصیری ٹھیک کہتا ہے؟ مولا فرمایا نہیں وہ بات نہیں کرنی. معرفت بلند کر. اے مالک اشتر اپنی معرفت، اپنا عرفان بلند کر. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی جاؤ کیا ہے؟ اللہ اس طرف ہے. کیا ہے؟ اللہ تو ہے ہی، مگر اس کی عنایت سے، اس کی طاقت نصرت کے بغیر نہیں ایسے نہیں، مگر اللہ کی طاقت اور نصرت سے. وجہ اللہ ہر جگہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی طاقت، اس اللہ کی طاقت کے علاوہ کچھ نہیں، اس کی طاقت سے وجہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ. مالک اشتر جیسا جو ہر وقت مولا کے ساتھ رہتا ہے، مولا کا سالار لشکر ہے. کسی جنگ میں یا باز نے جنگ جمل یا رحمان کی بات کی ہے تو کہا کہ ایک دفعہ مولا نے ایک ہزار بندہ مارا اور میں نے ایک کم کتنوں کے 999 فوراً خیمے سے مبارک کرتے ہیں مارے ادھر آؤ، جو تو سوچ رہا ہے وہ نہیں. ان کو مولا میں ایک بندہ زیادہ مار لیتا، یہی سوچ رہا تھا نا، ایک زیادہ مار لیتا تو میرے بھی 1000 ہو جاتے. اور میں ایسا نہ سوچنا، ایسا نہ سوچنا. اللہم صلی علی محمد وجل. مالک ایسا نہ سوچنا، تیری تلوار وہ ہے جو سامنے آیا کاٹ دیا مار دیا، مگر میری تلوار ذوالفقار وہ ہے اگر اس نسل میں 69 بندے بھی چھوڑنے پڑ جائیں، 70 میں کوئی ممانی محب آ جائے چھوڑ دیتی ہے، حاصل نہیں کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ مولا آتے ہوئے کسی کو دھکا دے کے گرا سکتے تھے، گرا دیتے تھے، یا وہ وار کر رہا ہوتا تھا مولا کسی طرح اس کو گرا دیتے تھے، بس گزر جاتے تھے. اور بعد میں پوچھا گیا تو یہی وجہ بتائی. اور اسی طرح یوم عاشور مولا امام حسین السلام نے بھی ایسے کیا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ. اور یوم عاشور کو چھوٹا سا دن نہیں تھا، لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. 72 گھنٹے کا دن تھا، کم از کم 72 گھنٹے کا. جی تو اس 72 گھنٹے میں مولا نے شہداء کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں. لاش کہنا بھی غلط ہے، لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں. جسد اطہر کہا جاتا ہے، ہمارے پاس اور اس سے اچھا لفظ نہیں. جسد اطہر وہ بھی سب کے اٹھائے شہداء کے، اور جنگ بھی لڑی ہے اور 3 زبردست حملے کیے. بعد میں 1.5 لاکھ تک یا 2.5 لاکھ تک لکھا ہے کہ مولا نے بندے مارے. اور کم از کم بھی جس نے لکھا ہے تو 3 حملوں میں 30,000 بندے لکھے. کم از کم جس نے لکھا ہے کہ کم از کم 30,000 بندے مارے ہیں مولا امام حسین السلام. اور کرتے کیا کہ جس کا پتہ چل گیا اس کو چھوڑ دیا، وہ آگے سے وار کرنا ہے. مولا نے کسی طرح اس کو گرا دیا، دھکا دیا اور آگے چلے گئے. کیوں؟ اس کی نسل میں کوئی مولا کا ماننے والا آ رہا تھا. اللہ اکبر. امیر المومنین کی طرف اگر 70 پشت باقی آ رہا ہے چھوڑ دیتے تو امام حسین السلام بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے. کیوں؟ وہی تلوار ذوالفقار اور جہاد میں بھی تھی. اور انہی 2 ہستیوں کو بتایا ملا ہے اسی تلوار ذوالفقار کے چلانے کا. اور تلوار کوئی عام ہے نہیں، اللہ کی طرف سے آئی. اور سورہ الحدید کی آیت ہے الحدید،
خاص لوہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے خاص لوہا نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیکٹری ہے اس پر؟ فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ کی عطا ہے اور یہ امیر المومنین پر عطا ہے۔ پھر اسی خاندان میں یہ تلوار الفارغ، میں انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا، اور مولا امام حسین السلام نے اسی کچھ معجزات دکھائے اسی ذوالفقار سے، اور پھر وہ پردے میں چلی گئی، معصومین کے تبرکات میں چلی گئی، اور اب وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس مولا امام زمانہ سرکار کے پاس وہ موجود ہے، اور چن چن کے اور گن گن کے بدلے لیتے۔ اگر کوئی پتھر میں اور زمین کے نیچے اور کہیں کوئی چھپ جائے گا تو زمین وہ پتھر وہ جگہ پکار پکار کے کہے گی اے اللہ کے ولی، دشمن خدا موجود ہے، یہ لو مارو اس کو۔ جی کب تک چھپیں گے؟ نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ جب 10ویں کا دن آیا تو عرش پر ہلچل مچ گئی، فرشتے پریشان ہوئے بہت زیادہ، اور 4000 فرشتے تو ایسے تھے جو آئے بھی تھے مولا کی نصرت کے لیے، اور ان کا سردار جبریل تھا، دور سے کہا تھا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں نصرت کروں، یہاں بھی نہیں بلکہ کعبہ کے اندر بھی آیا تھا جب مولا کعبہ میں تھے۔ مولا فرمایا کرتے جبریل کیوں آیا ہے؟ آخر چیز تو بڑی نصرت، میں آپ کی نصرت کے لیے، میں اللہ کا ناصر ہوں، میں اپنے رب کا ناصر ہوں، تو میری نصرت کرے گا، جان تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ 4000 فرشتے رو رہے ہیں،